آج دنیا کے کالے کرتوت جو ایپسٹین فائل میں کھلے جا رہے ہیں، دنیا دیکھ کر تماشا کر رہی ہے، سارے لوگوں کی نظریں ہیں یہ کیا ہے ایپسٹین فائل؟ امریکہ کے کسی بیچ کے اندر ہونے والے نہایت ہی کالے کرتوت کے اوراق کو لے جا رہے ہیں، اور اس میں چھوٹے لوگ نہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، اور ہر دن لوگ ایکسائٹڈ ہے، انتظار کر رہے ہیں کہ اب کس کا آئے گا، کون سے پرائم منسٹر کا کچا چٹا کھلنے والا ہے، کون سے پریزیڈنٹ کا۔ یہ سب ایک حمام میں ننگے ہیں اور ان کی فائلیں کھولی جا رہی ہیں۔ یہ بلیم نہیں ہے، الزامات نہیں ہے، ریئلٹی ہے جو لوگوں کے سامنے دکھائی جا رہی ہے۔ یہ سب اپنی جگہ پر لوگ آج چرچا کر رہے ہیں کہ دیکھو اس ملک کا بادشاہ بھی اس میں ہے ایپسٹین فائل میں، ارے ہمارے ملک کا کھلونا بھی اس کے اندر ہے۔ سب لوگ ہیں اور سب اس کو مذاق میں لیتے جا رہے ہیں، اور کبھی یہ نہیں سوچ رہا کوئی بندہ کہ اتنے پاورفل لوگوں کے کالے کرتوت آخر کھول کون رہا ہے؟ کون ہے وہ جو ان سے بھی زیادہ طاقت والا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ طاقتیں ہیں جن کے ہاتھ میں ڈپارٹمنٹ کے محکمے سے لے کر کے جوڈیشری تک کے گلے ہاتھ میں موجود ہیں، وہ جیسے چاہیں اپنے احکام نافذ کر چاہتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، ارے پورے کے پورے الیکشن کھا جائیں، ویسے لوگ، طاقتور لوگ اپنے گندے اور کالے کرتوت کو آخر کیوں کھول رہے ہیں، اور کھولنے کیسے دے رہے ہیں؟ ان کے پاس تو طاقت ہے، ان کے پاس تو پاور ہے، جو بھی ان کے کالے کرتوت کھولے گا اس کو تو یہ پکڑ لیں گے، گلا دبا دیں گے، ختم کر ڈالیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی اور نہیں کھول رہا، یہ خود وہی لوگ کھول رہے ہیں۔ ہاں، کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ امریکہ کا صدر جو اتنا پاورفل مانا جاتا ہو، پوری دنیا میں اس کی طاقت کے چرچے ہوتے ہوں، اس کے سامنے کسی چیز کو روکنے کی ہر چیزیں موجود ہیں۔ پیٹروٹ میزائل کا بادشاہ، پورے نیوکلیئر کا بادشاہ، جس ملک کو چاہے آنکھ دکھائے، جس ملک کو چاہے تباہ و برباد کر ڈالے، کوئی روکنے والا نہیں۔ بڑی بڑی طاقتیں اس کا ہاتھ پکڑنے کی تیار نہیں۔ وہ اپنے گندے کرتوت کو روک کیسے نہیں سکتا؟ روکے گا کیوں نہیں؟ اس کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں۔ لیکن ایک بات کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، یہ فائلیں کوئی اور نہیں کھول رہا، وہ کالے کرتوت کرنے والے یہ سارے طاقتور خود ہی کھولے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ پورا نظام دجالی نظام ہے، شیطانی نظام ہے۔ یہ مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے زنا کے کالے کرتوت دیکھ کر عام آدمی پھر یہ سوچنے لگ جائے کہ بڑے بڑے لوگ جب 12 سال کی بچیوں سے بلاತ್ಕಾರ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دھیرے دھیرے یہ دماغ بنایا جائے، دھیرے دھیرے عام لوگوں کے درمیان زنا کو عام کر دیا جائے۔ اور مجھے وہ بات یاد آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب تم دیکھو گے زنا کو اتنا عام کر دیا جائے گا جیسے کتے اور گدھے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں۔ انسان اس طرح سے عام راستوں پر زنا کیا کریں گے اور لوگ ان کو دیکھ کر یوں ہی گزر جائیں گے۔ یہ وہی منظر تو ہے آج، ان کے کالے کرتوت سب دیکھ کر کے لوگ ہنس کر کے آگے فارورڈ کر دیے، ہو گیا ختم، یا تو پھر ڈیلیٹ کر دیا یا شیئر کر دیا۔ یہ مزاج بنایا گیا ہے آج۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، قرآن میں اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں بے حیائی کی دعوت دے گا، تمہیں محتاجی کی طرف بلائے گا۔ یہ بڑا نظام ہے میرے عزیزو۔ ان خبیثوں کا ایک ہی مقصد ہے، خدائی نظام کو توڑ دینا۔ اللہ کا جو نظام ہے، اس نے جو انسانوں کے درمیان نظام قائم کیا، اس کو توڑ دینا ہے، ختم کرنا ہے۔ اس پر ہر طرح کی ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ تمہیں پاکیزہ حلال غذاؤں سے تمہیں رزق دیا گیا، اس نظام کو ختم کر دو۔ حلال و حرام کوئی چیز ہی نہیں، ہر چیز کھاؤ، ہر چیز کھاؤ۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایپسٹین فائل میں یہ بھی تک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ظالم مردود طاقتور لوگ جن بچیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتے تھے ان کا پخانہ بھی کھاتے تھے، پیشاب پینے والے بھی لوگ تھے۔
اپنی خواہشات کو کوئی آدمی اس حد تک اگر کوئی غلیظ کرتا ہے تو یہ شیطانی نظام ہے. اللہ کا جو نظام قدرت ہے اس کو پارا پارا کر دو، ختم کر دو. شادی کا نظام ختم کرنا چاہتے یہ دجالی دنیا. نہیں، لیونگ ان لائف ختم کرو. شادی ودی کا نظام جو پسند آئے اس کے ساتھ رہو، جب تک چاہے رہو. بچے ہو جائیں تو بھی کوئی بات نہیں، پھر نہیں ہو تو چھوڑ دو، دوسری رکھو. شادی کا نظام ہی ختم. یورپ میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جن کو باپ کا پتہ ہی نہیں، معلوم نہیں رہ گیا، کیونکہ ماں کئی لوگوں کے ساتھ رہی. ایسے ایک دو نہیں، ہزاروں بچے ہیں. نسب کے لیے اسلام نے حفاظت کا اتنا زیادہ حکم دیا کہ ایک طلاق شدہ عورت سے بھی تمہیں نکاح کرنے کے لیے انتظار کرنا ہوگا عدت کا، کہ پہلے والے شوہر کے نطفے کا ہلکا اثر بھی اس کے پیٹ میں باقی نہ رہے، اس کے رحم میں کوئی حصہ بھی باقی نہ رہے، تاکہ تمہارا اور پہلے والے کا نسب مختلط نہ ہو جائے، مل نہ جائے. اسلام نے اس پر زور دیا کہ بچوں کا نسب بہت ضروری ہے. اور اس نظام کو یہ دنیا ختم کرنا چاہتی ہے، پوری طاقت و قوت کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے. اور اسلام نے جو نظام سختی کے ساتھ دیا، مرد اب عورتوں سے نکاح کرے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہیں اچھی لگے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 تک کی اجازت. واجب نہیں، اجازت کہ تم نکاح کرو. اور یہ دجالی نظام چاہتا ہے کہ یہ نظام ہی ختم کرے. مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کرے. پوری کمیونٹی بنائی گئی LGBT، پوری دنیا اس کے حمایت میں کھڑی ہے، اس کے لیے قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مردوں کو آپس میں ہومو سیکسولیٹی کی اجازت دی جائے، عورتوں کو لیسبین بننے کی اجازت دی جائے. معاذ اللہ رب العالمین. اس پوری دنیا نے جو محنت اور طاقتیں لگائی ہے یہ خدائی نظام کو توڑنے کے لیے، اس میں ہم کہاں ہیں آج؟ سوچنے کی بات ہے، ہم کہاں ہیں؟ یہ سارے طوفانوں میں تم کہاں کھڑے ہو؟ اور تم ان بڑے طوفانوں سے بچ کیسے سکتے ہو؟ جہاں پر پاورفل لوگ تمہارے پیچھے پیسوں کی برسات کر رہے ہیں، ایسے طوفانوں میں کھڑے کیسے رہ پاؤ گے؟ کیا یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا تمہارا ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی میں انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہے. بڑی بڑی طاقتیں تمہارے پیچھے لگی. اسلام نے تمہاری نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا تھا اور انہوں نے پورا میدان تیار کر کے دے دیا. فیس بک، انسٹاگرام، نہ جانے کیا کیا چیزیں تمہارے لیے بازار مہیا کر دیے گئے. ہزاروں لڑکیاں اس میں ننگی ہیں، جس سے چاہے چیٹنگ کرو، جس سے چاہے باتیں کرو. یہ میدان کھلا بنا دیا گیا ہے. کس نے بنایا یہ میدان تمہارے چیٹنگ کے لیے، ڈیٹنگ کے لیے؟ کس نے بنایا؟ ہمارے بچے اس میں چلے گئے. افسوس ہوتا ہے کیا رسول اللہ کو منہ دکھاؤ گے. آج نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نئی دنیا کی بات ہے، نئے دوست بن رہے ہیں. کیا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک جملہ کہا جاتا ہے فلاں لڑکی کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے، میری بیسٹ فرینڈ ہے. لڑکیاں کہتی ہیں اس کے ساتھ میرا کچھ بھی نہیں ہے، بیسٹ فرینڈ ہے. یہ جھوٹ ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے تمہیں حکم ہی نہیں دیا اس کا، بیسٹ فرینڈ کا. اجنبی کے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے ساتھ ہو تو تیسرا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. تمہیں یہ اجازت ہی نہیں دی گئی، لیکن دنیا نے یہ نظام بنا کر کے دیا ہے تمہارے سامنے، میدان بنا کر کے دیا ہے. کھیلو اس میں، ننگے ہو جاؤ. اور اتنا ننگا ہو جاتا ہے آدمی کہ خود اپنے آپ کو بھی، اپنے خاندان کو بھی، سب کو ننگا کر دیتا ہے. یہ پوری دنیا خدائی نظام کو توڑنے میں پوری طاقت خرچہ کر رہی. فیس بک اور انسٹاگرام، یہ واٹس ایپ کے جو سوشل سائٹس بنائی گئی، جانتے ہیں یہ ملین میں نہیں بلین ڈالرز کے ہیں. یہ ہلکے پھلکی قیمت کے نہیں ہیں، کروڑوں روپیوں کے خرچ کے بعد یہ چیزیں بنی ہیں. اور ایک دو نہیں، کروڑوں لوگ اس کے اندر موجود ہیں، اس کے سبسکرائبر ہیں. کیوں دنیا تمہیں یہ پلیٹ فارم بنا کر کے دے رہی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں، آپ کو کوئی ایپلیکیشن کا سبسکرپشن لینا ہوتا ہے،
یا کبھی کوئی سیکھنے والی چیز آپ کو لینی ہوتی ہے، ارے منتھلی فیس بھرنا پڑے گا آپ کو. دیکھو آپ منتھلی فیس ہے، لیکن یہ سوشل سائٹ مفت میں دھنا دھن دی جاتی. فیس بک کی کوئی منتھلی فیس نہیں ہوتی، انسٹا کی کوئی منتھلی فیس نہیں ہوتی، یہ سنیپ چیٹ کہیں کوئی فیس نہیں چارج کرتا. کیوں میاں اتنا رحم دل ہمارے اوپر؟ پوری دنیا کو یہ کس چیز میں مبتلا کی؟ یہ میدان بنا کر کے دیا گیا ہے کہ ننگے ہو جاؤ، سب ننگے ہو جاؤ، خدائی نظام کو پاش پاش کرو. اللہ نے فرمایا حیا قائم رکھو، تم حیا کو قتل کر دو. اللہ نے فرمایا نظروں کی حفاظت کرو، تم نظروں سے خوب زنا کرو.